میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. محمد تمہیں سکھاتا ہے آقا اور غلام برابر ہیں. کیا یہ حبشی بلال میرا زر خرید مرتبے میں میرے برابر ہے؟ ہاں، محمد فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں تمام آدمی اس طرح برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندان ہیں. محمد ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، سچ بولو، اپنے پڑوس کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا کہ اپنا. خیرات دو چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو. عورت کی بے حرمتی مت کرو، یتیموں کے والی بنو. مسجد میں لوگوں کو نماز کی ایک صف میں کھڑا کر کے نماز پڑھانے والا کرے گا ایسا گھناؤنا کام، یہ جاننے کے بعد ہر کوئی لگا رہا ہے کانوں کو ہاتھ. معصوم بچیوں کے ساتھ ایسی درندگی محلے کے در و دیوار اور پیڑوں پر بھی چھائی ہوئی ہے اس واقعے کے بعد اداسی. میرے بھائیوں، آج کے دن مدینے کا ہر آدمی مکہ کے ہر آدمی کو سینے سے لگائے گا. سب برابر کے حصے دار ہیں. آگے بڑھو، برابر والے کو گلے لگا لو، سب بھائی بھائی. اہل تشیع کے خلاف اتنا مضبوط کر دوں گا کہ انشاءاللہ العزیز کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ہوگا. بادشاہ کی طرح قانون بنا رہا ہے. اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اسلام سے وفاداری خاندان اور قبیلے کی وفاداری سے بڑھ کر ہے. کیا تمام مسلمان ایک ہی خاندان کے فرد ہیں؟ اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے پہلے اسے قبائلی فطرت کو تبدیل کرنا پڑے گا. خطرہ یہاں ہے برابری. پڑوسی بھی ہر لحاظ سے برابر ہیں. یہ دیوانگی ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر. جو یہودی اس میثاق سے وابستہ ہوں گے ان کی حفاظت کی جائے گی. وراثت میں عورتوں کے حقوق بھی. حقوق؟ اب تو وہ اونٹوں کو بھی حقوق دے گا. وہ دے چکا ہے، تم ان پر زیادہ بوجھ نہیں لاد سکتے. ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے. آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہم پھینستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے. جنگ کے مسئلے میں ہم لاچار ہیں، وہ ہوس کے غلام ہیں. ہماری نظر صرف اللہ اور آپ پہ. میں جانتا ہوں کتنی نفرت ہے آپ کو تلوار سے. رسول اللہ کا حکم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو گے. تم کسی عورت، بچے اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. کسی معذور کو نشانہ نہیں بناؤ گے. کھیتوں میں کام کرتے کسی دہقان پر انگلی نہیں اٹھاؤ گے. تم درختوں کو نہیں کاٹو گے. صرف ان پر وار کرو گے جنہوں نے تمہیں شہر بدر کیا، جنہوں نے تمہارے حقوق پامال کیے، مال لوٹا اور خود کو مالا مال کیا. رسول اللہ ناراض ہیں. تم قیدیوں کو باندھ کے گھسیٹ نہیں سکتے. ہم بھی تو جکڑے گئے تھے. رسیاں کاٹ دو. میں نے کہا رسیاں کاٹ دو اور انہیں پانی پلاؤ اور کھانا کھلاؤ اپنے برابر کا. اور جو پیدل ہو ان کے ساتھ پیدل چلو. وہ قیدی جو پڑھا سکے 10 مسلمانوں کو وہ آزاد ہوگا. اہل تشیع کے خلاف اتنا مضبوط کر دوں گا کہ انشاءاللہ العزیز کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ہوگا. اور وہ اپنی موت خود مریں گے. اب ہم انہیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نسلی عصبیت کو ختم کرتا ہے اسلام. عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ ہی ایک گورے کو کالے پر. اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. جب تک تم اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں. اگر کوئی پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ نہیں ہے مسلم. عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے. ایک خواندہ شخص اللہ کو بہت پیارا ہے تو پڑھنا سیکھیے، اور جب سیکھ جائیے تو اوروں کو پڑھائیے. یہودی ان کی تورات، عیسائی ان کی انجیل، ان کا احترام بھی تم پر واجب ہے.
क्योंकि ये किताबें भी अल्लाह ही की हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। आपके खिलाफ लड़ने पर अल्लाह मुझे माफ फरमाए। इस्लाम साबिका गलतियां मिटा देता है। माफ कीजिए, इन समेत चला आया। ये मेरे जवाहरात हैं, जो भी कीमत हो इनकी गरीबों के लिए हाजिर हैं। गुफ्तार से, तलवार से, किरदार से गडरिये ने हमें बिछाड़ दिया। तुमने देखा उस गडरिये का दीन एक कंकर से चट्टान बन गया। वो तीन अतराफ से आ रहे हैं, वो तीन अतराफ से आ रहे हैं। भागो भागो, यहां से निकल जाओ। वो लोग आ गए हैं, चारों तरफ से घेर लिया है। निकल जाओ, जगह को खाली कर दो, जाओ। दरवाजा ना तोड़ा जाए, कुछ ना लूटा जाए, कुछ ना चुराया जाए, कोई ज्यादती ना हो। जो घरों में है महफूज है, जो अबू सुफियान के घर में है महफूज है, जो काबा में है महफूज है। कम से कम उसने वादे का पास तो किया। कोई तूफान नहीं आया। तूफान तो आया है, मगर दिलों पर वो हमेशा के लिए जीत चुका है। वो देखो उसे, देखो वो जा रहा है जानिबे काबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब अल्लाह ने इब्राहीम को इस घर का ठिकाना ठीक बता दिया और हुक्म दिया कि मेरा कोई शरीक न कर,
اور میرا گھر صاف ستھرا رکھ۔ باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ سو یہ ہوا کہ رسول اللہ نے نہ بدلہ لیا نہ لینے دیا۔ انہوں نے مکہ کی حرمت قائم کی۔ مکہ میں کسی جاندار کی جان نہیں لی جائے گی، نہ کسی کا سر کاٹا جائے گا، نہ کوئی درخت۔ جلد ہی سارے عرب نے اسلام قبول کر لیا اور پورے کے پورے اسلام کے رنگ برنگے گئے۔ یہ سب کچھ آن حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اب انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وقت نزدیک ہے۔ آپ کی نبوت کا ایک عظیم پہلو آپ کی ختم نبوت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے۔ جو تمہیں غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ جو موجود ہیں وہ انہیں بتا دیں جو موجود نہیں۔ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ کا خوف ہے۔ میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو۔ ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں ختم کی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا، ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا۔ لوگوں، غور سے سنو، جو چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔